اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج آپ کی خدمت میں دعا کے بارے میں گفتگو ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہے؟ دعا میں کتنی طاقت ہے؟ دعا کی فضیلت کیا ہے؟ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ کیوں کرنی چاہیے؟ دعا کا معنی پکارنا ہے۔ اس کائنات کے خالق اور اس کے مدبر کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے جانے کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ محتاج بندہ کائنات کے مصدر طاقت اور سرچشمہ قوت اور منبع فیض سے مستفیض ہو سکے۔ اس ذات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا کہ جو تمام علتوں کی علت ہے اور ہر سبب کا مسبب ہے اور پوری کائنات کا حقیقی مالک، اس کی مشیت سے درخواست کرنا کہ جس کے پاس اصل کتاب ہے کہ وہ میری تقدیر کو بدل دے، جیسا کہ وہ سورۃ رعد میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا قضا اور قدر کو اس وقت بھی روک دیتی ہے کہ جب وہ حتمی مرحلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ دعا مانگنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یقین جانے، آپ کوشش کیجئے، دعا مانگنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی سلسلے میں کہ اللہ ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنی حاجتوں کو بار بار خدا کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور گڑ گڑا کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، آہو بکا کے ساتھ اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، گریہ و زاری کے ساتھ اس سے دعا مانگتا ہے۔ اور اسی بارے میں خداوند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ یعنی اگر بچت ہے، خدا ہماری طرف متوجہ ہے تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے متوجہ ہے، ورنہ قرآن کی یہ آیت کہ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ خدا تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ دعا کی طاقت کتنی ہے؟ اگر دعا کرنے والا اس شعور اور ادراک کے ساتھ دعا کرے کہ کائنات کے مالک حقیقی سے سوال کر رہا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی کنجی ہے، تو اس معرفت کے ساتھ ہونے والی دعا کے بارے میں اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اس طرح معرفت حاصل کرو کہ جیسا کہ اس کا حق ہے، تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ اور فضیلت کتنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ہر کسی کا اپنا اسلحہ ہے حفاظت کے لیے، لیکن مومن کا اسلحہ جو اس کی حفاظت کرتی ہے وہ دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی حاجتوں کو بارگاہ عزتی میں لے جاؤ، خدا کی بارگاہ میں لے جاؤ اور حادثات کی صورت میں اس کی پناہ لو، اس کی طرف آہوزاری کرو، اسی اللہ کو پکارو
کیوں؟ دعا عبادت کی جان ہے۔ تو یہاں پہ ایک جملہ ضرور عرض کروں، نماز کے بعد جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد اکثر احباب کی عادت ہوتی ہے کہ دعا مانگے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کیجیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یقین جانے ایسا نہ کیا کیجیے۔ کیوں؟ دعا عبادت کی جان ہے۔ اگر آپ کی نماز قبول ہوگی تو اسی دعا کی وجہ سے قبول ہوگی، لہذا دعا مانگے بغیر خدا کی بارگاہ سے رخصت نہ ہوا کیجیے۔ وصی رسول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کامیابی کی کنجی ہے، بہترین دعا وہ ہے جو پاکیزہ سینہ اور قلب با تقوی سے صادر ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ کوشش کیا کریں۔ آنسو چہرے پہ آ جائیں، تھوڑی سی آنکھ تر ہو جائے تو کیا کہنا، خداوند متعال ایسی دعاؤں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت قبول کرتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، لوگ کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں عبادات میں عبادت کی جان دعا ہے۔ اپنی حاجتوں کو حادثات کی صورت میں، مصیبتوں کی صورت میں اللہ کی پناہ میں جاؤ، اسی کو پکارو، اسی سے مانگو اور اسی سے التجا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دعا عبادت کی جان ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، خداوند متعال، اے محترم سامعین، خدا کی بارگاہ میں التجا کیجئے، خدا سے مانگیے۔ خدا بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو بہت پسند کرتا ہے، ایسے بندے کو جو اس سے مانگے۔ خداوند متعال ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔